السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایویڈنس جاری نہیں کیے تھے، لہٰذا اس میں جاری کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد کسی کی تذلیل اور اہانت نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت رکھنے والے اور اظہار محبت کرنے والے اور ہمدردی کرنے والے اور سوگ منانے والوں کو متنبہ کرنا ہے، اور ان کے بارے میں سوالات کرنے والوں کو وضاحت دینا اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک نقطہ قابل غور ہے کہ پسندیدگی کا اظہار کرنا یہ انسان اپنا ایک حق سمجھتا ہے، اور ہے بھی، اس کے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن دین میں اور شریعت میں، ہمارے مذہب اسلام میں اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ جس شخص کو یا جس ذات کو، جس انسان کو ہم پسند کر رہے ہیں، اگر وہ خلاف شریعت زندگی گزارنے کا عادی ہے، یا اسلام سے بیزار ہے، یا دین سے دور ہے، یا اللہ کے باغیوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، تو یہ چیز ہمارے نزدیک، یہ پسندیدگی کا اظہار کرنا، یہ لائک کرنا ہمارے نزدیک یہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، اور بلکہ کئی حدیثوں میں، اس مضمون کو واضح فرمایا ہے کہ قیامت میں جو لوگ دنیا میں جن لوگوں کو پسند کرتے ہوں گے، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ابھی چند روز قبل، غالباً 29 تاریخ کو، فلم انڈسٹری سے وابستہ ایک شخص جن کا نام عرفان خان تھا، ان کا انتقال ہوا ہے۔ ادھر انتقال ہوا، ادھر لوگوں نے ان کا سوگ منانا شروع کر دیا۔ کئی لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے، کئی لوگوں نے میسیجز بھیجے، سوشل میڈیا پر تو اس طرح سے غم منایا گیا کہ جیسے کہ لوگ یتیم ہو گئے ہوں، یا ان کا ایک بڑا سہارا ان سے چھین لیا گیا ہو، جیسے کوئی بہت بڑا ملت کا قائد اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ لوگوں نے اس طرح سے ان سے محبت کا اظہار کیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان تھے، رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا۔ ایک شخص نے تو یوں بھی کہا کہ روزے کی حالت میں ہوا۔ خیر، ان سے وابستہ، ان سے متعلق چند خبریں ہم تک پہنچی ہیں کہ جن کے بعد بڑا صدمہ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ آج لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے ہی وہ شخص فلم دنیا سے تعلق رکھنے والا تھا، ہمارے لیے تو بس یہی کافی تھا کہ وہ ہماری مذہبی دنیا سے، شریعت کے دائرے سے نکل کر کام کرنے والا شخص ہے، اور وہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں جو ہے اس طرح کی پسندیدگی کا اظہار کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی ہندو عورت سے شادی کی تھی، اور شادی سے پہلے انہوں نے صاف طور سے اپنی منگیتر سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میرے مذہب کی وجہ سے تمہارے گھر والے اگر جو ہیں میری شادی کینسل کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا دین اسلام چھوڑ کر ہندو دھرم اختیار کر لوں گا، لیکن تم سے شادی کروں گا۔ خیر، اس کی نوبت نہیں آئی، ان کو ان کے مذہب پر رکھتے ہوئے ہی قبول کر لیا گیا ان لوگوں نے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس نے مذہب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ روزوں کے بارے میں اس نے بڑے عجیب واہیات کلمات کہے ہیں، قربانی کے ذبیحے کے بارے میں
جو بقرعید پر کی جاتی ہے اس کے بارے میں اس نے بڑے عجیب تبصرے کیے ہیں کہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ محرم کے بارے میں اس کے تبصرے موجود ہیں۔ 3 سال پہلے کا بھی ایک تبصرہ موجود ہے کہ اس نے علماء اکرام کے بارے میں عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے کہ یہ جنونی ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دقیانوس ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں، جن تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ شخص انتہائی طور سے دین سے بیزار تھا۔ اور ہم ایسے شخص کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہوا، ہم اسٹیٹس لگا رہے ہیں، روزے کی حالت میں تھے اور اس حالت میں ہم افسوس جتا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو بھائی رمضان المبارک میں موت کا فائدہ مسلمان کو ہوتا ہے، غیر مسلم کو نہیں ہوتا۔ یہ جو 3-4 باتیں ان کے ذریعے ان سے متعلقہ آ رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اگر یہ واقعی میں یہ خبریں سچی ہیں تو یہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ یہ شعائر اسلام ہے، اور اسلام کے شاعر کا اگر کوئی شخص انکار کر دے، نہ مانے، یا اس کا مذاق اڑائے، استہزاء کرے، یا ان کے خلاف جو ہے بے جا تبصرے کرے، ایسے شخص کو ایمان جو ہے وہ سلامت نہیں رہتا، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ رمضان المبارک کی موت بے شک مبارک موت ہوتی ہے، لیکن مسلمان کے لیے ہوتی ہے، مرتد کے لیے نہیں ہوتی، اسلام سے بیزار شخص کے لیے نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت کو حساب دینا ہے، اور ان چیزوں کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح سمجھ کی، فہم کی اور سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، دین کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ناقدریاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ماہ مبارک کی صحیح طور سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی ویڈیوز کے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہ نیچے سے دیکھ سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔